سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے کسی اور ملک میں جا رہے ہیں تو راستے میں یمن کے اندر ٹھہرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ابھی تک رسول اللہ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یمن کے اندر ٹھہرے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں جو اللہ والے ہیں، تو ان کے پاس تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے سوالات کیے، مسموکا، تمہارا نام کیا ہے، تمہاری کنیت کیا ہے، تمہارا لقب، یہ سارا کچھ اس نے پوچھا، والد کا نام پوچھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھ کو یوں کھولا اس طرح کر کے، کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا تو اس کی آنکھوں پر یہ بال آ چکے تھے، تو اس وجہ سے اس نے آنکھ کو اس طرح اوپر اٹھا کر کھولا اور دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو، اور کہنے لگا الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف اس نے بیان کی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ شخص مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، حافظ ہوں، تورات کا حافظ ہوں، انجیل کا حافظ ہوں، زبور کا حافظ ہوں، اور ان ساری کتابوں کے اندر میں نے آخری نبی کی ساری نشانیاں پڑھی ہیں، اور اس نبی کے جو یار ہیں ان کی بھی نشانیاں پڑھی ہیں، ان کے پہلے یار کی بھی میں نے نشانیاں پڑھی ہیں اس کے اندر۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروانا، میری عمر کو لمبا کر دے، جب تک اس کا دیدار نہ کروں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ پھر میں نے دعا یہ بھی کی تھی کہ یا اللہ اگر محمد مصطفیٰ میرے حصے میں نہیں ہیں تو پھر اس کا جو پہلا یار ہے اس کی زیارت کروا دینا، پھر مجھے موت دے دینا۔ تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا ہے، آج تمہاری زیارت کروا دی ہے، تو اللہ کی میں نے اس لیے تعریف کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں 4 صدی کو پہنچنے والا ہوں، 390 سال کو پہنچ چکا ہوں، تو میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم واپس جاؤ گے تو آخری نبی نبوت کا اعلان فرما چکے ہوں گے، آخری نبی اعلان فرما چکے ہوں گے، تو ان کو یہ جا کر بتا دینا کہ یمن کے اندر 390 سال کا شیخ ازدیمنی وہ آپ کی نبوت کا اقرار کر چکا ہے، آپ کے پہلے یار کو دیکھ کر، آپ کے پہلے یار کو دیکھ کر وہ آپ کی نبوت کا یقین کر چکا ہے، آپ کی نبوت کو مان چکا ہے۔ لیکن آج کا چوڑا بھنگی چرسی دونوں کو اس روزہ میں جس کے بارے میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر کے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے فرمایا وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اس جنت میں سوئے ہوئے جناب رسول اللہ کے ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو اور سیدنا فاروق اعظم کو نہیں مان رہا، لیکن وہ بوڑھا شخص 390 سال جس کی عمر ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کو دیکھ کر آپ
کو بھی مان رہا ہے، صدیق اکبر کو بھی مان رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔